وادی کشمیر میں سال 1990 میں عسکریت پسندی شروع ہونے کے ساتھ ہی ہزاروں کی تعداد میں کشمیری پنڈتوں نے کشمیر چھوڑا. تاہم اس دوران کئی پنڈت گھرانے کشمیر میں ہی رہے اور مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے، جبکہ مسلمان ان کے ہر دکھ درد میں شامل ہوتے رہے. اس دوران وادی کشمیر میں جہاں کہیں بھی پنڈت گھرانے موجود ہیں، ان کے گھر میں کسی شخص کی موت کے دوران ان کی آخری رسومات مسلمانوں نے انجام دی اور خوشی کے مواقع پر ان کی خوشیوں میں بھی شریک رہے ہیں. تازہ مثال ضلع گاندربل کے لار علاقے کی ہے، جہاں سرگیا موہن لال پنڈت کی بیٹی مینو کماری کی شادی بڈگام میں طے ہوئی تھی. درجنوں مسلمانوں نے شرکت کر کے اسے یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ یہ پنڈت لڑکی یتیم ہے یا یہ پنڈت لڑکی علاقے میں دیگر پنڈت رشتہ داروں کے بغیر رہتی ہے، بلکہ مسلمانوں نے اسے یہ یقین دلایا کہ ان کے رشتہ دار بھائی بہنیں آپ کے ساتھ موجود ہیں. میرا نام راج کمار ہے، میں جموں سے ہوں. میں یہاں پر لار میں ہوں اس وقت. یہاں پہ سسٹر کی شادی ہے، یہاں پہ کھانا شانا بنانے کے لیے آیا ہوں. میرے کو ہو گئے 4-5 دن یہاں پہ ہم نے بنایا ہے دم آلو اور آل کی یخنی، راجما، مکس سبزی تو رائتا، میٹھا پلاؤ اور چاول، سمپل چاول. یہاں جرنل میں جی یہاں پہ مسلم بھائی بھی کھانا کھا سکتے ہیں، ہندو بھی. جی یہ ویج ہے. یہ شام کو شروع کیا ہم نے بنانا، تو ابھی ریڈی ہو گیا ہمارا کھانا شانا. بہت اچھا آنند آ رہا ہے یہاں پہ. جی. مقامی لوگوں نے کہا ہے کہ اگرچہ لار گاندربل میں موجود کچھ پنڈت گھرانے موجود ہیں اور ان میں سے جب بھی کسی کی موت واقع ہوئی ہے تو ہم نے مرنے والے کی آخری رسومات انجام دے کر ہندو مسلم بھائی چارے کی مثالیں برقرار رکھی. الطاف ہے، میں لار میں رہتا ہوں. ہمارے یہاں شادی ہے، ہمارے یہاں بھائی چارہ ہے کہ ہم بچپن سے یہاں پہ پلے بڑے ہیں، اکٹھے ہیں. تو جو بھی شادی ہوتی ہے ہم اٹینڈ کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کوئی مرے یا جی، ہم ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ اور شادی میں بھی شریک ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے سہارا ہے ہم یہاں پہ، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، پیار سے، بھائی چارے سے رہتے ہیں یہاں پہ. بچپن سے لے کے آج تک میرے جو ایج ہے وہ 33-34 سال کی ہے، تب سے لے کے آج تک ہم انہی کے گھر میں ہوتے اور یہ ہمارے گھر میں ہوتے. جب کوئی فنکشن ہمارے گھر میں ہوتی تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں فنکشن ہو تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں. جی جناب. ان کے جو کک ہوتے ہیں وہ اپنے الگ ہوتے ہیں اور ہمارے جو کک ہوتے ہیں واضح ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ہمارے لیے الگ انتظام ہوتا ہے تو اپنے لیے ان کا انتظام الگ ہوتا ہے. جو ان کا کام ہوتا ہے ہم مل بانٹ کے کرتے ہیں. جو ہم بچپن سے یہاں پہ پلے بڑے ہیں، اکٹھے ہیں، تو جو بھی شادی ہوتی ہے ہم اٹینڈ کرتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے کوئی مرے یا جی، ہم ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ اور شادی میں بھی شریک ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے سہارا ہے ہم یہاں پہ، تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، پیار سے، بھائی چارے سے رہتے ہیں یہاں پہ. بچپن سے لے کے آج تک میرے جو ایج ہے وہ 33-34 سال کی ہے، تب سے لے کے آج تک ہم انہی کے گھر میں ہوتے اور یہ ہمارے گھر میں ہوتے. جب کوئی فنکشن ہمارے گھر میں ہوتی تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں فنکشن ہو تو ہم اکٹھے ہوتے ہیں. جی جناب. ان کے جو کک ہوتے ہیں وہ اپنے الگ ہوتے ہیں اور ہمارے جو کک ہوتے ہیں واضح ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ہمارے لیے الگ انتظام ہوتا ہے تو اپنے لیے ان کا انتظام الگ ہوتا ہے. جو ان کا کام ہوتا ہے ہم مل بانٹ کے کرتے ہیں. جو بھی کام ہوتا ہے، چاہے مہمانوں کو چائے دینی ہو، کچھ دینا ہو تو ہم کرتے ہیں. جو بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں. میری ماں آئی تھی، میں آیا تھا، میرا پاپا آیا تھا اور میری بہن آئی تھی، ہم سب آئے تھے. اور جو آگے پیچھے یہاں پہ جو ہمارے نیبرس ہیں، پڑوسی ہیں، سب آئے تھے یہاں پہ. لگ بھگ 50-60 گھر یہاں پہ آئے تھے. سبوں کو دعوت دی تھی انہوں نے، تو ہم شریک ہوئے. تو اس کے بغیر اگر ہمیں دعوت بھی نہیں دیتے تو ہم پھر بھی آتے ان کے گھر میں، کیونکہ ہماری جان روح ایک ہی ہے. تاہم آج پہلی بار ہے کہ ہماری منہ بولی پنڈت لڑکی کی شادی میں ہم اپنے اہل خانہ سمیت شریک ہوئے اور ہم پچھلے 3 دنوں سے لگاتار شادی کی رسم میں برابر شریک ہیں. میرا نام بدری ناتھ بٹ ہے. میں سناتن دھرم سبھا ڈسٹرکٹ گاندربل کا پریزیڈنٹ ہوں. یہاں سرگیا موہن لال کی لڑکی مینو کماری، اس کی شادی ہے. اس کی شادی ہو گئی بڈگام. کا نام ہے گوپال جی، اسی کے ساتھ شادی ہوئی. یہ شادی جو یہ فنکشن 4 دن سے چل رہی ہے، فنکشن مہندی رات وغیرہ، کام کاج، وہ گانا بجانا سب کچھ
ये मिलकर यहाँ के मुसलमानों, औरतों ने, मर्दों ने, हिंदुओं ने, जो कोई यहाँ रहता है, उन्होंने मिलकर यहाँ ये काम अंजाम दिया। तो अच्छा, बहुत अच्छा। मरने पर भी इकट्ठा होते हैं, पैदा हो, बच्चा होगा पैदा या कोई ज़ियारत करेगा, यहाँ 10-15 आदमी, 10-20 आदमी इस इलाके में मतलब ज़ियारत करने को गए। उनको हमने अलविदा किया अच्छी तरह से, जिस तरह मुसलमान रिश्तेदारों ने, भाइयों ने अलविदा किया, हमने भी किया। हम नेक ख्वाहिशात उनका चाहा। और क्या। वादी कश्मीर मुसलमानों और कश्मीर पंडितों के दरमियान इस तरह भाईचारे के बहुत से वाक़यात इससे पहले भी पेश आ चुके हैं, जहां मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों के इंतकाल पर इनकी आखिरी रसूमात को उनके मजहबी अक़ायद के मुताबिक अंजाम दी हैं। कश्मीरी मुसलमान और पंडितों के दरमियान आज भी भाईचारा कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, तबसरा पॉइंट।